بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ نمبر 1، تمام عالم پہلے بالکل ناپید تھا، پھر اللہ پاک کے پیدا کرنے سے موجود ہوا۔ عقیدہ، اللہ ایک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، کوئی اس کے مقابل کا نہیں۔ عقیدہ، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ عقیدہ، کوئی چیز اس کے مثل نہیں، وہ سب سے نرالا ہے۔ عقیدہ، وہ زندہ ہے، ہر چیز پر اس کو قدرت ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، وہ سب کچھ دیکھتا ہے، سنتا ہے، کلام فرماتا ہے، لیکن اس کا کلام ہم لوگوں کے کلام کی طرح نہیں ہوتا، جو چاہے کرتا ہے، کوئی اس کو روک ٹوک کرنے والا نہیں، وہی پوجنے کے قابل ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اپنے بندوں پر مہربان ہے، بادشاہ ہے، سب عیبوں سے پاک ہے، وہی اپنے بندوں کو سب آفتوں سے بچاتا ہے، وہی عزت والا ہے، بڑائی والا ہے، ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، اس کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں، گناہوں کا بخشنے والا ہے، زبردست ہے، بہت دینے والا ہے، روزی پہنچانے والا ہے، جس کی روزی چاہے تنگ کر دے اور جس کی چاہے زیادہ کر دے، جس کو چاہے پست کر دے، جس کو چاہے بلند کر دے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، انصاف والا ہے، بڑے تحمل اور برداشت والا ہے، خدمت اور عبادت کی قدر کرنے والا ہے، دعا کا قبول کرنے والا ہے، سمائی والا ہے، وہ سب پر حاکم ہے، اس پر کوئی حاکم نہیں، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، وہ سب کا کام بنانے والا ہے، اسی نے سب کو پیدا کیا ہے، وہی قیامت میں پھر پیدا کرے گا، وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، اس کو نشانیوں اور صفتوں سے سب جانتے ہیں، اس کی ذات کی باریکی کو کوئی نہیں جان سکتا، گنہگاروں کی توبہ قبول کرتا ہے، جو سزا کے قابل ہیں ان کو سزا دیتا ہے، وہی ہدایت کرتا ہے، جہان میں جو کچھ ہوتا ہے اسی کے حکم سے ہوتا ہے، بے اس کے حکم کے ذرہ نہیں ہل سکتا، نہ وہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، وہ تمام عالم کی حفاظت سے تھکتا نہیں، وہی سب چیزوں کو تھامے ہوئے ہے، اسی طرح تمام اچھی اور کمال کی صفتیں اس کو حاصل ہیں، اور بری اور نقصان کی کوئی صفت اس میں نہیں، نہ اس میں کوئی عیب ہے۔ عقیدہ، اس کی سب صفتیں ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، اور اس کی کوئی صفت کبھی جا نہیں سکتی۔ عقیدہ، مخلوق کی صفتوں سے وہ پاک ہے، اور قرآن و احادیث میں بعضی جگہ جو ایسی باتوں کی خبر دی گئی ہے تو ان کے معنی اللہ کے حوالے کریں کہ وہی اس کی حقیقت جانتا ہے، اور ہم بے کھود کرید کیے اسی طرح ایمان لاتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ جو کچھ اس کا مطلب ہے وہ ٹھیک ہے اور حق ہے، اور یہی بات بہتر ہے، یا اسے کچھ مناسب معنی لگا لیں جس سے وہ سمجھ میں آ جاوے۔ عقیدہ، دنیا میں جو کچھ بھلا برا ہوتا ہے سب کو اللہ پاک اس کے ہونے سے پہلے ہمیشہ سے جانتا ہے، اور اپنے جاننے کے موافق اس کو پیدا کرتا ہے، تقدیر اسی کا نام ہے، اور بری چیزوں کے پیدا کرنے میں بہت راز ہیں جن کو ہر ایک نہیں جانتا۔ عقیدہ، بندوں کو اللہ پاک نے سمجھ اور ارادہ دیا ہے جس سے وہ گناہ اور ثواب کے کام اپنے اختیار سے کرتے ہیں، مگر بندوں کو کسی کام کے پیدا کرنے کی قدرت نہیں ہے، گناہ کے کام سے اللہ پاک ناراض اور ثواب کے کام سے خوش ہوتے ہیں۔ عقیدہ، اللہ پاک نے بندوں کو ایسے کام کا حکم نہیں دیا جو بندوں سے نہ ہو سکے۔ عقیدہ، کوئی چیز اللہ کے ذمہ ضروری نہیں، وہ جو کچھ مہربانی کرے اس کا فضل ہے۔ بہت سے پیغمبر اللہ پاک کے بھیجے ہوئے بندوں کو سیدھی راہ بتانے آئے، اور وہ سب گناہوں سے پاک ہیں، گنتی ان کی پوری اللہ پاک ہی کو معلوم ہے، ان کی سچائی بتانے کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں ایسی نئی نئی اور مشکل باتیں ظاہر کی جو اور لوگ نہیں کر سکتے، ایسی باتوں کو معجزہ کہتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام تھے، اور سب کے بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور باقی درمیان میں ہوئے ہیں۔ ان میں بعض بہت مشہور ہیں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت الیاس، حضرت الیسع، حضرت یونس، حضرت لوط، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل، حضرت صالح، حضرت ہود، حضرت شعیب علیہ السلام۔ عقیدہ، سب نبیوں کی گنتی اللہ پاک نے کسی کو نہیں بتائی،
اس لیے یوں عقیدہ رکھے کہ اللہ پاک کے بھیجے ہوئے جتنے پیغمبر ہیں ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں، جو ہم کو معلوم ہے ان پر بھی اور جو نہیں معلوم ان پر بھی۔ عقیدہ پیغمبروں میں بعضوں کا مرتبہ بعضوں سے بڑا ہے۔ سب سے زیادہ مرتبہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ قیامت تک جتنے آدمی اور جن ہوں گے آپ سب کے نبی ہیں۔ عقیدہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جاگتے میں جسم کے ساتھ مکہ سے بیت المقدس اور وہاں سے ساتوں آسمانوں پر اور وہاں سے جہاں تک اللہ پاک کو منظور ہوا پہنچایا اور پھر مکہ میں پہنچا دیا، اس کو معراج کہتے ہیں۔ عقیدہ اللہ پاک نے کچھ مخلوقات نور سے پیدا کر کے ان کو ہماری نظروں سے چھپا دیا ہے، ان کو فرشتے کہتے ہیں۔ بہت سے کام ان کے حوالے ہیں، وہ کبھی اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے، جس کام میں لگا دیا ہے اس میں لگے ہیں۔ ان میں 4 فرشتے بہت مشہور ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ اللہ پاک نے کچھ مخلوق آگ سے بنائی ہے، وہ بھی ہم کو دکھائی نہیں دیتی، ان کو جن کہتے ہیں۔ ان میں نیک و بد سب طرح کے ہوتے ہیں، ان کی اولادیں بھی ہوتی ہیں۔ ان سب میں زیادہ مشہور شریر ابلیس یعنی شیطان ہے۔ عقیدہ مسلمان جب خوب عبادت کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے اور دنیا سے محبت نہیں رکھتا اور نبی کریم کی ہر طرح خوب تابعداری کرتا ہے تو اللہ کا دوست اور پیارا ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کو ولی کہتے ہیں۔ اس شخص سے کبھی ایسی باتیں ہونے لگتی ہیں جو اور لوگوں سے نہیں ہو سکتی، ان باتوں کو کرامت کہتے ہیں۔ عقیدہ ولی کتنے ہی بڑے درجے کو پہنچ جاوے مگر نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ اللہ کا کیسا ہی پیارا ہو جاوے مگر جب تک ہوش آواز باقی ہوں شریعت کا پابند رہنا فرض ہے۔ نماز، روزہ اور کوئی عبادت معاف نہیں ہوتی۔ جو گناہ کی باتیں ہیں وہ اس کے لیے درست نہیں ہو جاتی۔ عقیدہ جو شخص شریعت کے خلاف ہو وہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کے ہاتھ سے کوئی اچنبی کی بات دکھائی دیوے یا تو وہ جادو ہے یا نفسانی اور شیطانی دھندہ ہے، اس سے عقیدہ نہ رکھنا چاہیے۔ عقیدہ ولی لوگوں کو بعض راز کی باتیں سوتے یا جاگتے میں معلوم ہو جاتی ہے، اس کو کشف اور الہام کہتے ہیں۔ اگر وہ شریعت کے موافق ہے تو قبول ہے، اور اگر شریعت کے خلاف ہے تو رد ہے۔ عقیدہ اللہ اور رسول نے دین کی سب باتیں قرآن حدیث میں بندوں کو بتا دی، اب کوئی نئی بات دین میں نکالنا درست نہیں۔ ایسی نئی بات کو بدعت کہتے ہیں۔ بدعت بہت بڑا گناہ ہے۔ عقیدہ اللہ پاک نے بہت سی چھوٹی بڑی کتابیں آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کی معرفت بہت سے نبیوں پر اتاری تاکہ وہ اپنی اپنی امتوں کو دین کی باتیں سنائیں۔ ان میں 4 کتابیں بہت مشہور ہیں۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، قرآن مجید ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور قرآن مجید آخری کتاب ہے۔ اب کوئی کتاب آسمان سے نہ آوے گی۔ قیامت تک قرآن ہی کا حکم چلتا رہے گا۔ دوسری کتابوں کو گمراہ لوگوں نے بہت کچھ بدل ڈالا مگر قرآن مجید کی نگہبانی کا اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ عقیدہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جن جن مسلمانوں نے دیکھا ہے ان کو صحابی کہتے ہیں۔ ان کی بڑی بڑی بزرگیاں آئی ہیں، ان سب سے محبت اور اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اگر ان کے آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا سننے میں آئے تو اس کو بھول چوک سمجھے، ان کی کوئی برائی نہ کرے۔ ان سب میں سب سے بڑھ کر 4 صحابی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ نبی کریم کے بعد ان کی جگہ بیٹھے اور دین کا بندوبست کیا، اس لیے یہ خلیفہ اول کہلاتے ہیں۔ تمام امت میں یہ سب سے بہتر ہیں۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یہ دوسرے خلیفہ ہیں۔ ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، یہ تیسرے خلیفہ ہیں۔ ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ چوتھے خلیفہ ہیں۔ عقیدہ صحابی کا اتنا بڑا رتبہ ہے کہ بڑے سے بڑا ولی بھی ادنا درجے کے صحابی کے برابر مرتبے میں نہیں پہنچ سکتا۔ صحابی کا اتنا بڑا رتبہ ہے کہ بڑے سے بڑا ولی بھی ادنا درجے کے صحابی کے برابر مرتبے میں نہیں پہنچ سکتا۔ عقیدہ پیغمبر صاحب کی اولاد اور بیویاں سب تعظیم کے لائق ہیں، اور اولاد میں سب سے بڑا رتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ہے، اور بیویوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہے۔